گہرا سوال تو ہے قریشی صاحب، آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 پابندیاں لگائی ہیں، اگر ایسی حالت بھی بن جائے کہ مردار کھانا پڑے تو غیر باغ والا عاد ہے کہ نہ حد سے بڑھے اور نہ وہ اس کی خواہش رکھتا، شوق سے نہیں مر رہا. یہ لوگ اس کے اندر نہیں آتے. سب کو پتہ، پہلے ان کی پلاننگ ہوتی کہ اب ریٹائر ہو رہا ہے، حکومت پر قبضہ کرو، 10 سال یہ بھی نکالیں گے، اور بعد میں بھی عادن ہوتے ہیں. ضرورت سے بڑھ کر ناجائز کام، غلط کام، کوئی ان کا وہ مقصد نہیں جو اجازت ہے نا دین میں کہ ایک مومن اپنی جان بچا لے. وہ مومن کی جان تو قیمتی ہے، یہ تو مر جائیں تو اچھا نا کہ ان کو مردار بھی نہ دیا جائے، یہ ختم ہو جائے، ہماری جان چھوٹے. یہ کوئی وہ قیمتی جانیں نہیں ہیں، یہ خود چاہنے والے ہیں، سازشی ہوتے ہیں اور ضرورت سے بڑھ کر ظلم زیادتیاں کرتے ہیں. تولنا تو یہ چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا نقصان زیادہ ہے یا جو حالت پہلی اس کی. علامہ رشید صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جب امام حسین رضی کے وقت اور بعد میں بھی بڑے بڑے صالحین سے یہ کہا کہ یار اس میں خون خرابہ زیادہ ہے، چلو ظالم بھی بیٹھ گیا تو کچھ نہ کچھ امن ہی ہے. تو وہاں لکھتے ہیں کہ یہ کتنی غلط بات سوچی، اگر اس وقت میدان میں آ جاتے تو کوئی 10-15 لاکھ مر بھی جاتا نا تو یہ فتنہ ملوکیت کا رک جاتا اور صحیح پٹری پر امت رہتی. جو بعد میں ہوا کہ انہوں نے آرام سے حکومت ان کو دے دی کہ خون خرابہ نہ، خون خرابہ تو بہت زیادہ ہوا، عدالتوں میں بے انصافیاں ہوئیں، لوگوں کی بیٹیاں کے ساتھ ظلم ہوا، مال چھینے گئے. وہ ظلم اگر اکٹھا کریں تو میدان جنگ میں مرنے والے 5-10 لاکھ کے مقابلے کروڑوں کو نہ زیادہ چلا ہی آ رہا تھا. تو نظریہ ضرورت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، نقصان ہی ہوا. میدان میں نکل آتے تو روک رہے تھے. ہاں بچا لی. یہ ایک تو نظریہ ضرور تھا افراد کے نقطہ نظر سے کہ کوئی فرد تو، لیکن کوئی اور چیز ہے پوری امت کا یا کسی کمیونٹی کا ہو وہ اور بات ہے. اس میں تو عظیمت اسی میں ہے کہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے. نہیں اگر یہی حالت اجتماعیت کو پیش آ جائے، فرد کو آئے یا اجتماع کو آئے، مقصد تو ہونا چاہیے کہ مقصد شرعی نقطہ نظر سے اعلیٰ ہونا چاہیے نا، جس کے لیے وہ ضرور اختیار کی جا رہی نا. اگر مقصد ہی غلط اور لوٹ مٹانی ہے، ظلم کرنے ہیں، تو اس کے لیے شریعت کو کیوں بدنام کرنا.